چھوٹے قصبے کے کنارے پر ایک درمیانے ہال کا گھر تھا۔ وہاں عالیہ اپنی ساس، جیٹھ اور چھوٹے دیوروں کے ساتھ رہتی تھی۔ عالیہ کی شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے۔ وہ نرم دل، نیک سیرت اور سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر زندگی نے اس پر ایسے امتحان ڈالے تھے جن کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔ عالیہ کا شوہر کامران شادی کے صرف 1.5 سال بعد ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا۔ وہ دن عالیہ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ شادی کے بعد اس نے خواب دیکھے تھے کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو خوشیوں سے سجائے گی، مگر ایک لمحے میں سب خواب بکھر گئے۔ گھر والوں نے اس کے دکھ میں ساتھ دیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا حقیقت کا بوجھ بڑھتا گیا۔ عالیہ بیوہ ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی اس پر ایک نیا بوجھ آن پڑا، رشتے کا بوجھ۔ گھر میں بڑا بیٹا عمران تھا، جو خاموش مزاج مگر سخت دل کا مالک تھا۔ شادی کے بعد سے ہی عالیہ نے اس کے وقار اور سخت رویے کو نوٹ کیا تھا۔ عمران ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے سہارا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے ہی گھر کو سنبھالا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عالیہ کے لیے عمران ہی ایک طرح کا سہارا بن گیا۔ وہ براہ راست اس سے بات نہ کرتا، مگر ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اگر گھر کا سودا ختم ہو جائے تو وہ چپکے سے لا دیتا۔ اگر عالیہ بیمار ہو تو ساس کو کہہ دیتا کہ دوا دلوا دو، مگر یہ سب کچھ اس کے سخت اور سرد لہجے میں چھپا رہتا۔ عالیہ کئی بار سوچتی کہ یہ آدمی پتھر دل ہے، مگر پھر اس کے رویوں کے پیچھے چھپی نرمی کو محسوس کر کے حیران بھی رہتی۔ قصبے میں لوگوں کی زبانیں کبھی خاموش نہ رہتی۔ عالیہ جب گھر کے آنگن میں آتی تو محلے کی عورتوں کی نظریں اس پر جمی ہوتی۔ کوئی کہتا، ارے بیوہ کو زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کوئی سرگوشی کرتا، دیکھا ہے عمران کیسے اس کا خیال رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ضرور۔ یہ جملے عالیہ کے دل کو کاٹ جاتے۔ وہ دل ہی دل میں تڑپ اٹھتی، یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا بیوہ ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ لوگ میرا ہر قدم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ساس بھی دبے لفظوں میں اکثر کہتی، بیٹی، لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، عورت کا اصل گھر اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اب تجھے سوچنا ہوگا کہ آگے کیسے جینا ہے۔ ایک دن گھر میں بات چلی کہ عالیہ کی کہیں اور شادی کر دینی چاہیے۔ ساس نے کہا، عالیہ ابھی جوان ہے، ساری زندگی اکیلے کیسے گزارے گی؟ لوگ باتیں بھی بہت کرتے ہیں۔ مگر عمران چپ رہا۔ اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا، مگر اس کے چہرے پر کشمکش صاف دکھائی دیتی تھی۔ چند دن بعد ایک رات ساس نے عمران سے کہا، بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ عالیہ کا بیاہ کہیں اور کر دیں، مگر دل نہیں مانتا۔ وہ ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی بہو ہے، کیوں نہ اسے تمہارے نکاح میں دے دیا جائے؟ یہ سن کر عمران کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اماں، یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ میری بھابھی ہے، میرے بھائی کی امانت ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ساس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی زندگی کی مجبوری رشتوں کو نئے معنی دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو ساری عمر تنہا رہے۔ جب یہ بات عالیہ تک پہنچی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، اماں جی، یہ ممکن نہیں، میں اپنے جہد کو کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ وہ تو میرے لیے بھائی جیسے ہیں۔ مگر راتوں کو تنہائی میں وہ روتی، سوچتی، کیا واقعی میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ کیا میں کبھی دوبارہ اپنا گھر بسا نہیں سکتی؟ عمران تو ہمیشہ میرا خیال رکھتا ہے، مگر کیا وہ مجھے قبول کر سکے گا؟ وقت گزرتا گیا۔ عمران اور عالیہ کے درمیان خاموشی کی دیوار برقرار رہی، مگر کبھی کبھی نظر مل جاتی تو ایک انجانی کیفیت دل میں اتر جاتی۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ عمران کے دل میں بھی کچھ ہے جو وہ کہہ نہیں پاتا، مگر اس کا سخت مزاج اور بھائی کی یاد اسے روک لیتی ہے۔ ایک دن آنگن میں بارش برس رہی تھی۔ عالیہ چھت سے پانی بہانے لگی، پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ عمران فوراً دوڑ کر آیا، اسے سہارا دیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھیں ملی۔
عالیہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی سنی۔ احتیاط نہیں کرتی آپ؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ یہ جملہ اس کے دل کو چھو گیا۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، کیا واقعی عمران کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہے؟ آخر کار ایک دن گھر میں سب جمع ہوئے۔ ساس نے صاف کہا، میں اب اور باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یا تو عالیہ کی شادی کہیں اور کر دو، یا پھر تم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دوں۔ عالیہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں مجبور ہوں، مگر یہ فیصلہ عمران پر چھوڑتی ہوں۔ سب کی نظریں عمران پر ٹک گئیں۔ اس نے لمبی خاموشی کے بعد آہستہ سے کہا، اگر عالیہ راضی ہے تو میں بھی انکار نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کے دل میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اس نے سوچا، یہی وہ لمحہ ہے جس نے میری زندگی بدل دینی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ عالیہ اب اپنے ہی جیٹھ کی بیوی تھی۔ سماج نے مزید باتیں کی، دیکھا، کہا تھا نا، دونوں کے بیچ کو چل رہا ہے، مگر دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ عمران نے اپنی زندگی کا سب کچھ عالیہ کے نام کر دیا۔ اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ خوف چھپا رہا کہ کہیں عالیہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف مجبوری میں نکاح قبول کیا۔ زندگی کچھ سنبھلی ہی تھی کہ ایک دن عمران سخت بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے دل کی بیماری ہے اور علاج کے لیے بڑی رقم درکار ہے۔ عالیہ نے ہر طرف سے پیسہ اکٹھا کیا، زیور بیچا، گھر کی چیزیں تک بیچ ڈالی۔ وہ دن رات عمران کے پاس بیٹھی رہتی، جیسے اس کی زندگی صرف عمران کے دم سے ہو۔ ایک رات عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عالیہ، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے پایا جن کی تم حقدار تھیں۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسا مت کہیں عمران، آپ ہی تو میری زندگی کا سہارا ہیں۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد عمران نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ عالیہ کے سر سے ایک اور سایہ اٹھ گیا۔ اب وہ دوبارہ تنہا تھی، مگر اس بار کہانی مختلف تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ عمران نے اپنی خاموش محبت سے اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے باندھ دیا ہے۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے تھے، مگر عالیہ کے لیے وہ سب بے معنی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف عمران کی یادیں تھیں، اور دل میں یہ درد کہ رشتوں کا بوجھ کبھی کبھی انسان کو وہ راستے دکھاتا ہے جو اس نے سوچے بھی نہ ہوں۔